غور طلب ریڈیو۔ رقم کا بندوبست ہو گیا تھا۔ آفا کے ہاتھ لگتے ہی دل و جان سے کاروبار میں لگا دی گئی۔ دکان لینے سے سامان ڈالنے تک کا زیادہ تر کام عامر نے ہی کیا۔ آفاق کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ پھرنے کا کام ہی بہت تھا۔ دکان پر آفاق کی مددگار کے طور پر 2 لڑکوں کو بھی اسی نے رکھا۔ اس سارے عرصے میں آفاق کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ عامر کو اس نے اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ہلکا پھلکا سا واپس چلا گیا۔ اب پوری دکان میاں آفاق کے حوالے تھی۔ ویسے بھی برابری کا حصے دار ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے دکان کا مالک ہی تھا۔ شروع کے کچھ ہفتے تو دکان جمانے، اس کے اوقات کا عادی ہونے اور سامان وصول کرنے اور لگانے میں گزر گئے۔ پھر کچھ ہفتے نئی دکان پر مالکوں کے سے روب داب سے بیٹھنے اور نوکروں پر حکم چلانے کے نشے میں گزرے۔ پھر رفتہ رفتہ آفاق کی ازلی سستی اور کاہلی اس نشے اور جوش و خروش پر غالب آنے لگی۔ کہاں وہ اپنی مرضی کی نیند، اپنے دل کی حکومت، اور کہاں یہ لگے بندے وقت پر روز دکان پہنچنا اور وہاں گھنٹوں بیٹھے رہنا۔ اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں سے اسے کاروبار کی ذمہ داری اور جھک جھک کا ٹھیک سے اندازہ ہوا۔ ذرا ذرا سی بات کو لیے لڑکے بیٹھے رہتے۔ پیسوں کا حساب کتاب اور سامان کی ترسیل اور بکنے کا دھیان رکھنا ایک اور جھنجھٹ تھا۔ شروع میں اس نے عامر کو ہر دوسرے تیسرے دن فون کر کے اس کے کان کھائے۔ اس غریب نے بھی وہاں سے بیٹھ کر کاروبار دیکھنے اور مشورے دینے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں۔ آفاق نے نیند پوری کرنے اور تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ دکان لڑکوں کے حوالے کر کے دیر سے جانا شروع کر دیا۔ امی الگ سے اسے کبھی بریانی اور کبھی نہاری کے لالچ دے کر دوپہر تک گھر پہ بٹھائے رکھتی۔ خدا کر کے دکان پر پہنچنا ہوتا بھی تو بے دلی اور بیزاریت اس کی ایک ایک بات سے عیاں ہوتی۔ کچھ دنوں میں لڑکوں نے بھی جان چھڑانی شروع کر دی۔ ان کے سر پہ کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں۔ اب انہوں نے بھی من مانی شروع کر دی۔ گھنٹوں کی تاخیر سے دکان کھولتے، باریاں لگا کر دکان سے غائب رہتے۔ دکان میں کون سے ان کے ابا کے پیسے لگے تھے جو انہیں پرواہ ہوتی۔ آفاق کا دیدہ بالکل ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سہارا دینے یا اس پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی، اور آخر کار دکان پر تالا پڑ گیا۔ عامر اس لمحے کو کوستا رہ گیا جب اس نے جانتے بوجھتے آفاق جیسے شخص کے ساتھ کاروبار کرنے کی حماقت جیسی آنکھوں دیکھی مکھی نگلی تھی، اور آفاق اس کے تو سر سے بلا ٹلی۔ جو پیسہ ڈوبا وہ کون سی اس کی محنت کی کمائی تھی کہ حلق سے اگلا نوالا نیچے نہ اترتا۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیر کر اور ماتھا چوم لاڈلے پر سے ایسی ہزاروں دکانیں صدقہ کر دیں، اور لاڈلے دوبارہ ماں کی گود میں سر ڈال کر دنیا پر لعنت بھیج کر بے فکری اور عیاشی کے مزے لوٹنے لگے۔ کون سا قرض، کہاں کا قرض؟ اول تو قرض تھا ہی کیوں؟ داماد کو سسرال سے اگر کچھ ملے تو وہ اس کا حق ہے، نہ کہ قرض، اور اگر بالفرض محال قرض ہے بھی تو لوٹا دیں گے جب ہوں گے تو۔ مٹی ڈالو۔ امی نے یخنی پلاؤ بنوایا ہے، شامی کبابوں کے ساتھ کھاؤ اور عیش کرو۔ آپا کا سمیر 6 مہینے کا ہو گیا تھا۔ 3-4 دن سے اس کے آنے سے سارے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ صبح کی زرد دھوپ میں ابھی اسے اماں نے زیتون کے تیل کی مالش کر کے لٹایا تھا کہ تھوڑی دیر میں جناب علی کو غسل دیے جانا تھا۔ اماں اس کے کپڑے نکالنے کمرے میں گئیں اور بہزاد بھاگتا دوڑتا باہر سے گھر میں داخل ہوا۔ ہوئے مالش والش، ایش ہی ایش، کیا بات ہے یار؟ صرف نیپی میں ملبوس ہاتھ پاؤں چلاتے گل گھوتنے سے بھانجے نے ماموں کو دیکھ کر کلکاری ماری، اور ماموں جی جان سے نثار ہوتے ہوئے اس کے پاس دھڑ سے گرے اور پٹ سے لپٹ گئے۔ ارے ہٹ لڑکے، اس کا دم گھوٹے گا کیا؟ اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر دور دھکیلنا چاہا۔ بہزاد ایک لمحے کو دور ہٹا اور پھر بجلی کی سی پھرتی سے اٹھا، منع کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اسے گدڑی کی طرح سمیٹ کر ہاتھوں میں اٹھایا اور قدم بڑھا دیے۔ مرغی لے لو، مرغی، 5 کلو کی مرغی، صحت مند توانا مرغی۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بندھے سمیر کو واقعی کسی مرغی کی طرح لٹکائے وہ صدائیں لگاتا پھر رہا تھا کہ آپا نے آ کر اپنا بچہ جھپٹ لیا۔ ہائے میرا بچہ، اگر گر جاتا تو؟ اپنا ہو تو اسے مرغی بنانا، پھر دیکھوں گی۔ انہوں نے منہ پھیر کر ہنسی روکتی اماں کو ایک نظر دیکھا اور منہ بنا کر کہا، اماں آپ بھی دیکھ رہی ہیں تماشا اس جوکر کا مزے سے، اور کہیں گرا جاتا تو؟ بہزاد کی کھیکھی جاری تھی۔ اماں نے مسکرا کر کہا، موقع تو دے ہی اتنا سا بھی، جیسے دماغ میں کرنٹ دوڑتا ہے اس کی شرارت کا، پل بھر میں سمیٹ سماٹ یہ جا وہ جا۔ بہزاد پھر تخت پر آپا کے لٹائے سمیر کی بغل میں لیٹ گیا۔
اس کو تو کوئی بچہ مل جائے، جان دیے دیتا ہے۔ آپا نے مڑ کر تخت پر اوندے پڑے چھوٹے بھائی کے بال پیار سے سہلائے۔ چلو مزے تمہارے، اپنے امبر باجی کے منع کی تیاری رکھو۔ اسے کیا بناؤ گے، مرغا یا بندر؟ انہوں نے مڑ کر اس سے پوچھا، مگر بہزاد اتنی دیر میں چھلانگ مار کر باورچی خانے کی طرف بھاگ چکا تھا۔ ارے بھائی یامین، اللہ کے نام پر مجھ بھوکے کو کچھ کھلا دے بابا۔ لو، اماں نے ہنس کر کہا۔ اب یامین کے سر پر سوار ہو کر اس کا دماغ چاٹے گا۔ کیسا گھبراتا ہے وہ اس کی باتوں سے۔ گھبرائے کیسے نہیں، اس کے مذاق اچھے اچھے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یامین غریب کے تو سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ وہی یامین، کبوب تیل دیے؟ بہت مزیدار کبوب بناتا ہے تم یامین، تم نوروز تو نہیں ہوئے گا اگر ہم ایک ابھی کھا لے یامین؟ باورچی خانے سے بہزاد کی یامین والی بنگالی لب و لہجہ کی اردو میں اناپ شناپ جاری تھی۔ اماں اور آپا نے ایک لمحے کو کان لگا کر سنا اور پھر زور سے ہنس دی۔ امبر نے کھلی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر برستی بارش کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ اسے بارش ہمیشہ سے کتنی پسند تھی۔ گیلی گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کی تو وہ دیوانی تھی۔ بارش کا ایک چھینٹا پڑتا تھا اور وہ چھت پر ہوتی تھی۔ چائے، گرم گرم پکوڑے اور بارش، یہ ایسا امتزاج تھا جس کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہیچ تھی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ چھت پر بارش میں بھیگتے ہوئے پکوڑے کھانا اور گپیں لڑانا۔ اس نے آنکھیں موند کر اس زمانے کو یاد کیا۔ اماں نے کتنا کہا تھا اس سے کہ کچھ دن کے لیے گھر آ جائے، مگر اس کی طبیعت آج کل اتنی گری گری تھی کہ وہاں جانے کا بھی دل نہ چاہا اس کا۔ اس نے آنکھیں موندے موندے پھر گہری سانس بھر کر بھیگی مٹی کی خوشبو اپنے وجود میں اتاری۔ نہ جانے اسے کیوں لگا جیسے گیلی مٹی کی خوشبو کے ساتھ ہی پرن پوری کی اشتہا انگیز مہک بھی اس کی ناک میں گھس آئی ہو۔ چنے کی دال کے حلوے سے بھری یہ پوری اس کے میکے کے ساون میں بنائے جانے والے خاص پکوان میں سے ایک تھی۔ بادل گھر کر آئے نہیں، گھٹا برسی نہیں کہ اماں سے پرن پوری کی فرمائش شروع ہوئی نہیں، اور اماں بھی مستعدی سے کڑھائی چڑھا حلوہ بنا لپک جھپک پرن پوری بنا ڈالتی۔ صرف چنے کی دال کا حلوہ بنانا ہی کتنا محنت طلب اور وقت طلب کام ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اماں، شاید ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، نہ ہو تو ماں ہی کیوں کہلائے۔ وہ بھی ماں بننے جا رہی تھی۔ اب تو آخری زمانہ تھا، کسی بھی وقت اس کی گود میں ننھے منھے گلکوتنے سے بچے سے سج سکتی تھی۔ اس نے پیار سے اپنے ابھرے ہوئے پیٹ کو چھوا۔ بس کچھ دن اور۔ اس کی الماری آنے والے بچے کے استعمال کی ننھی منھی چیزوں سے بھر گئی تھی۔ اس میں سے زیادہ تر اماں اور آپا کی خریداری تھی۔ آفاق نے تو اس اتنی بڑی خبر کو بھی اسی شان بے اعتنائی سے سنا اور ہضم کر لیا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کا رد عمل یہ تو ہونا ہی تھا جیسا تھا، اور بس۔ بعد کے آنے والے دنوں میں بھی اس نے اس خاص جوش و جذبے یا خوشی کا کبھی اظہار نہیں کیا جس کی پہلی مرتبہ باپ بننے والے مردوں سے عموماً توقع کی جاتی ہے۔ بچے کے سلسلے میں متوقع تیاری کا جب ذکر چھڑا تو اس کی بہت عرصے بعد آفاق سے ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی تھی۔ کیا لینا ہے، کیا بنانا ہے، کس ہاسپٹل جانا ہے کے امور پر اس نے کندھے اچکا کر جب کہا کہ امی تو کہہ رہی ہیں پہلا بچہ لڑکی کے میکے والوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، خرچہ ورچہ سب وہی کرتے ہیں، اور پھر تم وہاں جا کر رہو گی بھی تو 1.25 مہینے، تو اس کی جان جل گئی تھی۔ پہلا بچہ لڑکی کے گھر والوں کی ذمہ داری؟ کیوں؟ کس قسم کی فضول رسمیں اور رواج ہیں جو صدیوں سے جاری ہیں اور اب بھی ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ انہیں پیٹے جا رہے ہیں؟ دنیا میں آنے والا بچہ اس مرد کی ذمہ داری ہوتا ہے جو اسے اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جسے اس کا باپ کہتے ہیں، نہ کہ اس لڑکی کے ماں باپ جو پہلے ہی اپنی نازوں کی پلی بیٹی باجو گاجوں اور جہیز کے تمار کے ساتھ کسی اور کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ بہت دیر کے چڑچڑانے اور جان جلانے کے حسب معمول کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے بھلاخر غصہ ضبط کرتے ہوئے 1.25 مہینے کے بعد ہونے والے خرچے کی بابت پوچھا تو آفاق نے اسی طرح کندھے اچکا کر بڑے رسان سے کہا تھا، ہمارا بچہ اس گھر پر بوجھ ہوگا کیا؟ جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی رہے گا مزے سے۔ تو وہ اس کی صورت تکتی رہ گئی۔ تو امبر بی بی تیار رہو، اپنے لیے تو ہاتھ پھیلاتی ہی تھی ساس کے سامنے، اب اپنے بچے کے لیے بھی بھیک مانگنا۔ امی دودھ خریدنا ہے، امی ڈائپر ختم ہو گئے۔ اس کی آنکھیں بے بسی سے بھر آئیں۔ بے دلی سے اس نے برستی بارش سے منہ موڑ کر ہاتھ اندر کھینچ لیا اور کھڑکی بند کر دی۔ نہ جانے کس سرسراہٹ ہلکی سی آہٹ سے امبر کی آنکھ کھل گئی۔ ماضی کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے روتے آہیں بھرتے اس نے رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔
نہ جانے صبح کس وقت اذان سے ذرا پہلے اس کی نیند کو ترسی آنکھیں جھپک گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی سوجی ہوئی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے پلنگ کی دوسری سمت دیکھا۔ ہانیہ کا حصہ خالی تھا، اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ حارث کا زمین پر بچھا گدا بھی خالی تھا۔ ان دونوں کے چلنے پھرنے کی سرسراہٹ سے ہی یقیناً اس کی آنکھ کھل گئی۔ بچے ضرور اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ اس نے بستر چھوڑ کر کسل مندی سے انگڑائی لی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد جو پہلا منظر اسے نظر آیا اس کی اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ شہزاد کھانے کی میز پر بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا اور حارث سر جھکائے اسکول یونیفارم میں ملبوس ناشتے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ شہزاد اس طرح اپنے چائے کے کپ کو منہ سے لگائے اخبار پر نظریں جمائے رہا جیسے اس کے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔ نہ سلام نہ دعا، اور اس معمول کی بھی اب امبر کو خوب عادت ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کچن میں جھانکا۔ 11 سالہ ہانیہ ناشتے کے نام پر کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ ڈبل روٹی کی سلائس پلیٹ میں رکھے وطن سی ان پر مارجرین لگا رہی تھی۔ بینا حسب معمول پیٹھ موڑے چولہے کے پاس کھڑی اس طرح چائے بنانے میں مصروف تھی جیسے پیچھے ہونے والی کارروائی کا اسے کچھ علم نہ ہو۔ امبر کے کچن میں داخل ہونے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر ایسی نظر کے ساتھ واپس موڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی جس کا مطلب اچھا تو اٹھ گئی تھا۔ امبر نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے ہاتھ سے مکھن لگانے کی چھری لے لی۔ مجھے کیوں نہیں اٹھایا بیٹا؟ اس نے ہانیہ کا سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ امی میں نے آواز دی تھی مگر آپ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں اتنی موٹی موٹی ہو رہی ہیں۔ معصوم ہانیہ کی تشویش پر بینا نے پھر مڑ کر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی جیسے کہہ رہی ہو ہاں کوئی نئی بات کرو۔ امبر نے بیٹی کے گالوں پر آئی بکھرے بالوں کی لٹیں پیار سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، کچھ نہیں بیٹا، رات سر میں درد تھا، نیند بھی نہیں آئی ٹھیک سے۔ چلو تم باہر بھائی کے پاس، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ بچوں کو ناشتہ دے کر وہ اپنی چائے کی پیالی لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ شہزاد جا چکا تھا۔ حارث اس کی موجودگی میں جس طرح سہما ہوا تھا اس کے جانے کے بعد اب نسبتاً سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ امبر کا سر بھاری ہو رہا تھا لیکن اسے بھی نوکری پر پہنچنا تھا، مزید آرام کرنے کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ شہزاد ماموں کب گئے؟ اس نے 9 سال کے حارث کی شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ حارث نے صرف کندھے اچکائے، یعنی پتہ نہیں۔ تم نے سلام کیا تھا انہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ اس بار حارث نے پلیٹ پر نظر اٹھا کر پہلی بار ماں کی آنکھوں میں جھانک کر ٹھوس آواز اور حتمی لہجے میں کہا، نہیں۔ اس کی اس ایک نظر اور نہیں کے بعد اسے مزید سوال کرنے کی ہمت نہ رہی۔ بچوں کو اسکول کی ویگن میں بٹھاتے اور ہاتھ ہلا کر رخصت کرتے ہوئے اس نے پھر حارث پر نگاہ ڈالی، اپنے کام سے کام رکھنے والا معصوم بے زر بچہ۔ شہزاد کو جانے اس سے خاص طور پر کیا خواہش تھی۔ آتے جاتے خون کی نظروں سے دیکھنا تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن اس کی اصل نفرت اور بیزاری اس دن پتہ چلی جب اسے طلاق لے کر میکے آئے تقریباً 6 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ ان 6 مہینوں میں اس کے پیاروں کے رویے اس تیزی سے بدتر ہوئے تھے کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اماں کی جلی کٹی سلواتے، ابا کی بات بے بات نصیحتیں، بینا کی چپتی طنزیہ نگاہیں اور چرکے، اور شہزاد کے سلگتے جملوں کی آتش بازی، یوں تو اب معمول کا کام تھا۔ لیکن وہ دن جب شہزاد نے ایک چھوٹی سی بات پر حارث کے بال اپنے ہاتھوں میں جگڑ کر اسے زمین پر گرایا اور اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کی، قیامت کا تھا۔ وہ جب حارث کے زور سے بلبلانے کی آواز پر ہولا کر کمرے سے نکل کر باہر آئی تو سامنے کے منظر نے اس کی آنکھوں کے آگے تارے نچا دیے تھے۔ 24 سال کا لمبا چوڑا شہزاد غصے میں آگ بگولا اس کے زمین پر گرے کمزور نحیف بچے پر اس طرح جھکا کھڑا تھا جیسے بس چلے تو جان ہی نکال لے۔ حارث اپنے پیٹ کو پکڑے دوہرا ہو گیا تھا اور بے آواز رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ ایسی بے یقینی سے ہراساں ہو کر شہزاد سے پوچھا جیسے اب بھی اسے گمان ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہی ہے حقیقت نہیں ہو سکتی۔ شہزاد اسی طرح حارث پر جھکا اسے خون کی نظروں سے گھورتا رہا۔ اب اس نے آگے بڑھ کر پورے جسم کے زور سے شہزاد کو دور ہٹایا اور حارث کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حارث کی بے آواز سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں، وہ ساری جان سے کانپ رہا تھا۔ ہوا کیا آخر؟ تم نے مارا ہے اسے؟ کیوں؟ اس نے ببرتی سانسوں کے ساتھ شہزاد سے پھر پوچھا۔ پوچھو اسی سے، اپنے لاڈلے سے، کیا کیا ہے اس نے؟ کیا بولتی بند ہو گئی اس خبیث کی؟ شہزاد نے اس سارے مارکے کے دوران بکھر جانے والے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ حارث کی ہچکیاں مزید بڑھ گئیں۔
امبر ہکا بکا شہزاد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمینے کو 1000 بار منع کیا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرے، مگر باز نہیں آتا۔ میرے بیٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے ذلیل نے پانی گرا کر۔ اب یہ کروا کر دے گا مجھے اتنے بہت سارے کھلاڑیوں کے آٹوگراف۔ اس کی اوقات ہے، بھک منگا کہیں کا۔ اس نے جیسے غصے کی ایک نئی لہر کے ساتھ پھر آگے بڑھ کر حارث کو ٹھڈا لگانے کی کوشش کی، مگر امبر کی شعلہ برساتی نظروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ شہزاد کا یہ کرکٹ بیٹ اس کی بچپن سے جان تھا، جو اسے اس کی 13ویں سالگرہ پر ابا نے دیا تھا۔ جب سے اس بیٹ پر اس نے نہ جانے کیا پاپڑ بیل کر ڈھیر سارے کھلاڑیوں کے دستخط جمع کیے تھے۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ امبر نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی تو وہ نظر آ گیا۔ شہزاد کی متا حیات وہ بیٹ قریب ہی صوفے پر ٹکا کھڑا تھا۔ اس نے تھوڑا سا آگے ہو کر اسے ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹ کا ہینڈل گیلا ہو رہا تھا اور پانی کے کچھ چھینٹے ہموار سطح پر پڑے تھے، جس نے ایک آٹوگراف کو معمولی سا دھندلا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ٹھیک تو ہے؟ اس نے اب تقریباً غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے چلا کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ شہزاد نے جھپٹ کر بیٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اپنے لاڈلی کی کوئی غلطی نظر بھی آتی ہے؟ اس کا لہجہ انتہائی گستاخ تھا۔ سارے بیٹ کا ستیہ ناش کر دیا ہے منحوس نے۔ زبان سنبھالو اپنی شہزاد، میرے معصوم بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اوپر سے بدتمیزی کرتے ہو۔ اب وہ پوری جان سے کانپ کر چیخی تھی۔ چلاؤ مت آپی، یہ تمہارا سسرال نہیں ہے جہاں سے اسی طرح چیخنے چلانے اور زبان درازی کرنے پر دھکے دے کر نکالی گئی ہو۔ اماں ابا ٹھیک ہی کہتے ہیں، اپنی بڑبڑیا زبان کو قابو میں رکھتی تو ان مصیبتوں کو ہمیں نہ بھگتنا پڑتا۔ اس بے غیرت انسان کے سپولیے پہلے ہماری رقم کھا گیا اور اب عیش کر رہا ہے انہیں ہمارے سر تھوپ کے۔ شکر کرو تمہیں اور تمہارے ان کیڑوں کو سر چھپانے کا آسرا ہے اس چھت کے نیچے۔ یہاں سے بھی دھکے دے کر نکال باہر کی جاؤ، ایسی حرکتیں مت کرو۔ شہزاد کے الفاظ آگ کی طرح اس پر برسے۔ سپولے کیڑے؟ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ وہ ششدر کھڑی رہ گئی تھی۔ اور سمجھا لو اپنے ان فقیروں کو، شہزاد نے جاتے جاتے عین اس کی آنکھوں کے آگے شہادت کی انگلی نچا کر کہا۔ اب میرے کمرے کے آس پاس بھی پھٹکے تو ان کی ٹانگیں اور سر دونوں توڑ دوں گا۔ اپنی نفرت بری نگاہ حارث پر آخری بار ڈال وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا تھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے ذلت بے بسی کے گرداب میں پھنسی وہ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح کھڑی دروازے کے ہلتے پردے کو دیکھتی رہی۔ جب بہزاد نے آ کر اس کے قدموں میں اب تک اوندھے پڑے حارث کو آستگی سے اٹھایا تو گویا وہ کسی خواب سے جاگ گئی۔ اب اسے پہلی بار پتہ چلا کہ اس سارے ڈرامے کے دوران اس کے آس پاس ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ سارے گھر والے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ابا، اماں، بینا، بہزاد، لیکن کسی نے سارے واقعے کے دوران ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ شہزاد کو ڈانٹ کر چپ نہیں کرایا تھا۔ کسی نے اس کی بدتمیزی اور بدلحاظی پر سرزنش نہیں کی تھی۔ اماں ابا خاموش تماشائی بنے رہے تھے۔ شہزاد نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کئی ہزار کی ٹیوشنیں کر رکھی تھی، جن کا ایک معقول حصہ ہر مہینے اماں کے ہاتھ میں آتا تھا۔ انجینئر کرنے کے بعد مل جانے والی تگڑی ملازمت، ابا کی ریٹائرمنٹ کی حد کو پہنچتی نوکری کے بعد اس گھر کا سارا نمبر 1 بننے والی تھی۔ ایسے کماؤ پھوت بیٹے کو ٹوکنے یا ناراض کر دینے کا یہ گھر متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کا شہزاد کو بھی بخوبی اندازہ تھا۔ کچھ سال پہلے شروع ہونے والی خود سری اور بدتمیزی اب کھل کھیل رہی تھی، اور کس کی مجال تھی کہ اس کھیل کے آگے بند باندھ سکتا۔ ابا خاموشی سے کمرے میں چلے گئے۔ بینا پھر باورچی خانے میں گھس گئی۔ بہزاد حارث کو پچکار کے باہر لے گیا، اور اماں نے ایک ٹیڑھی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے جاتے ہوئے بس اتنا کہا، بغیر ناشتے کے چلا گیا۔ اب سارا دن بھوکا پیاسا خوار ہوگا سارے شہر میں، مگر کسی کو احساس ہو تب نہ۔ احساس؟ ہاں، اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ وہ گھر نہیں ہے جہاں اس نے بچپن سے جوانی تک کے 21 سنہرے سال لاڈ پیار اور اپنائیت کے غرور کے ساتھ گزارے تھے۔ اس کے ابا وہ ابا نہیں تھے جن کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت مانگی تھی تو اماں کی لاکھ مخالفت کے باوجود مل گئی تھی۔ اماں وہ اماں نہیں تھی جو پڑھائی کے دوران اس کے روکھے بالوں میں ڈھیر سا تیل ٹھونک کر کس کس کر چوٹیاں باندھتی تھی اور روز صبح بادام والا دودھ زبردستی پلاتی تھی۔ اس کے بہن بھائی وہ نہیں رہے تھے جو اس کی ایک تیکھی نظر سے ڈرتے تھے اور جن پر وہ بڑی بہن کا مان بھرا حق جب چاہتی تھی ڈانٹ کر جرح کر کے لاڈ سے پیار سے منوا لیتی تھی۔ یہ تو کوئی اور لوگ تھے، لا تعلق، بے حس، سرد مہر، بے پرواہ اور اجنبی لوگ
جو اس کو اور بقول شہزاد اس کے سپولیوں کو اس کے بادل نخواستہ گوارا کیے ہوئے تھے کہ نہیں کریں گے تو دنیا کیا کہے گی۔ اب وہ ایک بیٹی بہن کچھ بھی نہیں تھی، اب وہ بس ایک متعلقہ تھی۔ اس خاندان کے لیے وجہ رسوائی، گالی یا مصیبت، اور مصیبت بھی ایسی جس سے چھٹکارا مل جانے کی جلد یا بدیر کوئی بھی آس بھی نہیں تھی۔ چائے اس کے سامنے رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر چاروں طرف ایک نظر ڈالی۔ اس دن کے بعد سے اس گھر میں وہ اجنبی کی طرح رہنا سیکھ گئی تھی۔ سب کی پسند ناپسند، ترجیحات، موڈ دیکھ کر جینا سیکھ گئی تھی۔ اب وہ ایک خاموش سلاجو، کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی امبر تھی۔ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو سمیٹے سمیٹے اس نے پچھلے 2 سال گزار دیے تھے۔ زمانے کا سامنا کرتے گھبرانے لگی تھی۔ کوئی شناسا چہرہ نظر آ جاتا تو اجنبی بن جاتی تھی۔ ہانیہ اور حارث کو بھی اس ماحول اور ارد گرد نے وقت سے بہت پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ اب شرارتیں کرنے والے چلبلے بچے نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا علم اور عقل بہت پہلے آ گئی تھی کہ ان کی محبت، خیال اور دلداری اس گھر میں ثانوی حیثیت رکھتی تھی۔ درجہ اول کی ترجیحات گھر کے دوسرے مکین اور معاملات تھے۔ نانا نانی کے پیار میں ان کا حصہ یہ نہیں تھا کہ بالکل تھا ہی نہیں، لیکن وہ گرم جوشی اور اپنائیت مفقود ہو چکی تھی جو اس گھر کا مستقل مکین بننے سے پہلے تھی۔ اب بھی نانا باہر سے کچھ خاص کھانے کو لے آتے تو آواز دے دے کر سب کو بلاتے، یا نانی بازار سے خریداری کر کے آتی تو ان میں سے کسی نہ کسی کے لیے کپڑے یا کھلونے لے کر آتی، لیکن پھر بھی ایک تکلف کی دیوار تھی جو انہیں نانا نانی سے لپٹ کر فرمائش کرنے یا ان کے پاس لیٹ کر کہانیاں سننے سے روک چکی تھی۔ انہیں اس بات کا ادراک بہت اچھی طرح ہو چکا تھا کہ سب اس وقت تک اچھا رہتا ہے جب تک وہ ناک کی سیدھ میں اپنے لگے بندے معمولات پر چلنے والے خاموش، سنجیدہ، بردبار بچے رہتے ہیں۔ اس ادراک نے انہیں گھر کے کاموں میں حصہ لینا، سب کی شکل اور موڈ کو دیکھ کر بات کرنا اور جتنی ضرورت ہو اتنا سب کے بیچ میں رہنا بھی سکھا دیا تھا۔ اس گھر میں اگر کوئی تھا جس کی موجودگی میں وہ اس تکلف کی دیوار کو توڑ کر پھر سے خوش باش، بے فکر بچے بن جاتے تھے تو وہ بہزاد تھا۔ بہزاد ماموں کی صورت دیکھتے ہی ان کے چہرے کھل جاتے تھے۔ پڑھائی سے جب بھی وقت ملتا ماموں اور بھانجا بھانجی یا تو سائیکل کی سیر کو نکل جاتے یا باہر گلی میں دیر تک کرکٹ کھیلتے۔ بہزاد بھی اب بچہ نہیں رہا تھا۔ آپ ہی سے گھر میں جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا اس کا بخوبی اسے اندازہ تھا، لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کسی گنتی میں نہیں تھا۔ اس کے کہے کی اول تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور کبھی کبھار اپنی حد سے نکل کر کچھ کہنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کی آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز کی طرح دبا دی جاتی۔ اپنی آپی کے کندھے پر پہلے کی طرح سر رکھ کر وہ اب بھی اونگ لیتا۔ یہاں وہاں کی اونٹ پٹانگ باتیں اور مذاق کر کے اس کی خواہ مخواہ دلجوئی کیے جاتا، یا بچوں کو بازار سے کلفی یا آئس کریم کھلا کر خوش کر کے لے آتا۔ اس سے زیادہ اس کے بس اور اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ ایک اور ہستی جس کا سایہ امبر کے لیے اس کڑی دھوپ میں سائبان جیسا تھا وہ آپا کی تھی۔ اب ان کے میکے آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ 4 بچوں کے گھر نے انہیں بہت مصروف کر دیا تھا۔ شاید خود ہی انہوں نے اتنی مصروفیت لاد لی تھی کہ ادھر کا رخ کم سے کم کر سکی۔ انہیں امبر کے آنے کے بعد اپنے میکے جانے کے دوران شروع ہی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ ہونے والا امتیازی اور خاص سلوک امبر کو دکھی کرتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ امبر ان کے بچوں کے اوپر جان چھڑکتی ہے، اور کسی ملال یا احساس کا اس نے کبھی شائبہ بھی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن ان کے اپنے دل پر آرے چلتے جب نانی کے پاس گھسے یا گود میں چڑھے ان کے لاڈ اٹھواتے بچوں کے پاس سے وہ اپنے بچے لے کر خاموشی سے اٹھ جاتی، یا جب ان سے پوچھ کر فرمائشی کھانے بنوائے جاتے تو امبر کا چہرہ مدھم بڑھ جاتا۔ ایک آدھ مرتبہ انہوں نے بینا اور شہزاد کو ٹوکنے اور سمجھانے کی کوشش کے نتیجے میں خود بھی جس بد لحاظی اور بدتمیزی کا نقشہ دیکھا تھا، اس کے بعد وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ کے تحت خاموش ہو گئی تھی۔ اماں اور ابا سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا، انہیں ہی احساس ہوتا تو کیا بات تھی۔ یوں اب وہ کبھی کبھار تھوڑی دیر کو آ کر چلی جاتی، لیکن جتنی دیر رہتی امبر اس کے بچوں کی خوشنودی میں لگی رہتی۔ کپڑے، کتابیں، کاپیاں امبر کے لاکھ منع کرنے پر بھی لے آتی، اور ہانیہ اور حارث کو کسی نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے امتحان یا ٹیسٹ کا انعام کہہ کر پکڑا جاتی۔ ایسے ہی کسی موقع پر ان کے جانے کے بعد بینا نے امبر کے سر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، آپا تو ایسے کرتی ہیں جیسے بس ایک وہی سگی ہے، باقی سب تو سوتیلے ہیں۔ ہاں بھائی، ہفتے 2 ہفتے میں کچھ گھنٹوں کی خاطرداری، دلجوئی کرنا کون سا کارنامہ ہے؟
ہماری طرح صبح شام شکلیں برداشت کرنا پڑیں تو پوچھیں۔ ہاں، امبر نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اب اسے کچھ دیر میں اسکول کے لیے نکل جانا چاہیے ورنہ پھر دیر ہو جائے گی۔ اس نے خاموشی سے ٹھنڈی چائے سے بھری پیالی جا کے سنک میں انڈیل دی۔ سوتیلے؟ اور کیسے ہوتے ہیں سوتیلے؟ کبھی کبھی اسے واقعی اعتبار نہیں آتا تھا کہ یہ سب اس کے سگے ہیں یا سگے بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ اس نے اب سے کچھ سال پہلے کسی اور سے یہ باتیں سنی ہوتی تو اسے دیوانے کی بڑھ سمجھتی، یہ خواتین کے کسی ڈائجسٹ میں چھپنے والی مسالہ دار گھریلو کہانی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا جس پر عام لوگوں کا یقین کرنا مشکل تھا۔ اور کیوں ہو رہا تھا؟ کیا دنیا میں کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کیا سب کے گھر والے ایسے ہی فرعون بن جاتے ہیں یا صرف اس کے گھر والے ہی انوکھے تھے؟ اس کی طلاق اس کا سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھی، اس کے نصیب میں ایسا ہونا لکھا تھا، سو ہو گیا تھا۔ اور ایسا بہت پہلے ہو گیا ہوتا اگر وہ صبر کی رسی دراز نہ کیے جاتی۔